السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب وہ بولی اے میرے رب تو میرے لیے بنا اپنے پاس ایک گھر جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھے بچا لے فرعون سے اور اس کے برے عمل سے، اور تو مجھے بچا لے ظالم لوگوں سے۔ معزز سامعین، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی عبرت کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرمایا ہے کہ ذرا غور کرو، وہ دونوں عورتیں ہمارے انتہائی خاص بندوں یعنی دو اولو العزم پیغمبروں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، لیکن ان عورتوں نے اپنے شوہروں کی نبوت والی نعمت کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا، اور ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کا حق ضائع کیا۔ شوہروں کا حق ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبوت کا رتبہ ملنے کی وجہ سے ان کا بیویوں پر حق یہ بھی تھا کہ وہ ان پر ایمان لائیں اور دینی احکام بجا لانے میں بھرپور ان کی اطاعت کریں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا، نہ تو ایمان لائی اور نہ ہی عمل صالح، بلکہ الٹا اپنے شوہروں کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کی امداد کرتی رہیں اور چھپ کر باتیں بتاتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں جہنم میں گئیں، اور ان کو اللہ کے مقبول اور برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ معزز سامعین، تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بحوالہ تفسیر قرطبی ان عورتوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واغلہ بیان کیا گیا ہے۔ واغلہ یعنی واو الف غین لام ہے، واغلہ۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہہ بیان کیا گیا ہے، واو الف لام ہے اور ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جو سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی تھی، وہ فرعون جو خدائی دعویٰ کرنے والا انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا، اور اس کی بیوی کا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربان ہونا چاہتا ہے تو اس کو نور ایمان کی ہدایت دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لا چکی تھی۔ ایسا اس وقت ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے اور تمام جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، تو اس وقت حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اسی وجہ سے فرعون حضرت آسیہ کو دردناک تکلیفیں دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آسیہ کو سخت تپتی دھوپ میں اس طرح تکلیف دیتا تھا
کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جو میخیں یعنی کیلیں گاڑنے والا تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی اولو العزمی پر اور قوی ترین ایمان پر کہ فرعون کی یہ تکالیف بھی ان کو اپنے ایمان سے متزلزل نہ کر سکیں، بلکہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سامعین، تفسیر مظہری نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ان کا جنت والا گھر دکھا دیا تھا، جس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوئیں کہ فرعون کی دی گئی ساری تکالیف کو بھول گئیں، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کر لی۔ صحیح احادیث کی بعض کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں جاؤ گی تو اپنے سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فی الحال میرے علاوہ کوئی بیوی نہیں، تو وہ یہ سوچ کر حیران ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ دنیا میں میری کوئی بیوی نہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دو عظیم عورتوں سے یعنی آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی اور مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان دونوں سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں جو خواتین کی بیان کی ہیں، دو ایمان والی خواتین کی اور دو کافرہ خواتین کی، تو ان مثالوں نے یہ واضح کر دیا کہ ایک مومن کا ایمان اس کے کسی کافر رشتہ دار کے کام نہیں آ سکتا۔ جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام خود تو مومن تھے، پیغمبر تھے، لیکن ان کا ایمان لانا ان کی کافر بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکا، اور ایک کافر کا کفر اس کے کسی مومن رشتہ دار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ فرعون جیسا ظالم جابر کافر، اس کا کفر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے ایمان کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اسی لیے انبیاء اور اولیاء کی بیویاں اس بات پر بے فکر نہ ہوں کہ ہمارے شوہروں کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، جیسا کہ مذکورہ واقعہ میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ان کے پیغمبر شوہر بھی جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو معزز سامعین، ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت کو اپنے ایمان اور اپنے عمل کی خود فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں پیر یا فلاں عالم یا فلاں شخص کی پیروی کرتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں جائیں گے یا وہ ہماری بخشش کروا سکے گا۔ ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش فرمائیں گے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جس کی چاہے سفارش کریں اور جس کی چاہے نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک سیرت خواتین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔